السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اردو سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ مائیں اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں ورنہ بہت پچھتائیں گی۔ ایک خاتون کہتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ وہ خاتون کہتی ہیں، سال گزر گئے اور میں اس بد دعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں، میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا اور مزدور کام کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکنوں نے اسے نوٹس نہیں کیا اور دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا، پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے اور سب پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی حفاظت کے ساتھ منتقل کر دیا۔ اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی تھی جس میں میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور مجھے وہ بد دعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہسپتال میں مجھے فاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوؤں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس آئے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے۔ ابن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا۔ ہر ماں اور باپ کے لیے میرا پیغام، اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا دینے میں جلدی نہ کریں۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس سے سبق بھی حاصل کریں گے، اور اگر آپ اپنے بچوں کو انجانے میں یا غصے میں کوئی بد دعا دے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ